دیکھیے، باطل کا ہمارا اختلاف جو ہوتا ہے اس کی بنیادوں پر نگاہ ہونی چاہیے۔ اس اختلاف کا آغاز ہوا ہے مولانا احمد رضا خان صاحب کے سفر حجاز سے۔ جس وقت یہ چل کر ہندوستان سے عالم عرب میں گئے ہیں تو وہاں ترکی حکومت کا آخری دور تھا۔ ٹھیک ہے، بہت کان میں بجے، اچھی بات نہیں، آواز آ رہی بس کافی ہے۔ اس ملک میں جو علماء انگریز کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے ان کی حیثیت کو مجروح کرنا، ان کو ڈاؤن کرنا، ہمیشہ باطل طاقتیں اسلام کے ذمہ دار چہروں کے کردار کو، ان کے چہروں کو داغدار کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آپ جو سمجھ لیجئے، آپ نے تاریخ میں پڑھا بھی ہوگا، تقریریں بہت سی ہیں کہ وہ 1757 میں پلاسی کے میدان کی جنگ ہے نواب سراج الدولہ کی، 1797 سے لے کر 99 تک ٹیپو سلطان کی 4 جنگیں ہیں۔ اس کے بعد 1803 میں وہ حالات پیدا ہوئے کہ انگریز نے پورے ملک پر تسلط حاصل کر لیا اور ہندوستان کے بادشاہ سے یہ لکھوا کے لے لیا کہ آپ تخت پر رہیں گے، وظیفہ آپ کو ملے گا، لیکن فرمان ہمارا چلے گا۔ یہ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد 99 میں شہادت ہوئی ہے۔ اس کے بعد 1800 میں آ کر ان لوگوں نے دلی میں شاہ عالم ثانی سے یہ لکھوا کے لیا، جس کو تاریخ میں جو کہا جاتا ہے کہ ملک کے بادشاہ سلامت کا مخلوق خدا کی فرمان ایسٹ انڈیا کمپنی کا، کتابوں میں تعبیر جو آتی ہے۔ آپ اس کو آسان الفاظ میں کہہ دیجئے کہ آپ کے وظیفے جاری رہیں گے، آپ کے خاندان کے تعیشات برقرار رہیں گے، لیکن کرنا وہ جو ہم کہیں۔ اس کے بعد شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا تھا 1803 کے بعد کہ اب ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے، اب مسلمانوں کی یہاں کوئی برتری باقی نہیں ہے۔ دارالحرب کا تصور ایک تو وہ ہے کہ جہاں پر دین پر عمل کرنے کی اجازت نہ ہو، یہ اس سے مراد نہیں ہے۔ شاہ عبدالعزیز کے فتوے میں دارالحرب سے مراد ہے جہاں ہماری برتری ختم ہو گئی اور ہمارا استحصال کیا جا رہا ہے، ہمارے دینی شاعر کو مٹایا جا رہا ہے، ہمارے لیے دفاع ضروری ہے، یہ معنی ہے اس کے۔ پھر شاہ عبدالعزیز نے اپنے شاگردوں کو تیاری کا حکم دیا کہ اب باقاعدہ انگریز کے خلاف مسلح جنگ کی تیاری کرو اور علماء میدان میں اترے۔ یہ جو علماء کی ٹیم اتری ہے یہ سید احمد شہید کے قافلے کا سفر کہلاتا ہے، جو 1826 سے لے کر 1831 کا اس کا دور ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھا کتابوں کے اندر، میں اشارے کرتا ہوں۔ 1831 میں ان بزرگوں کی جو بالاکوٹ پہاڑی پر شہادت ہوئی ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ ہندوستان کا وہ علاقہ، اس وقت تو پاکستان اسی میں تھا، ہندوستان کا وہ علاقہ جو افغانستان سے ملتا ہے، پاکستان کا صوبہ سرحد، ہندوستان کا بارڈری علاقہ اور آزاد قبائل کے علاقے، اس وقت تاریخ میں وہ ملتے ہیں آزاد قبائل۔ سید احمد شہید اس علاقے میں جا کر کے ایک مضبوط نظام بنا کر کے انگریز پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب انگریز کی شاطرانہ چال، اس نے خود سامنے نہ آ کر راجہ رنجیت سنگھ کے لڑکے کو سامنے کر دیا۔ راجہ رنجیت سنگھ نے پنجاب کے اندر بہت ظلم کر رکھا تھا، وہاں جھڑپیں چل ہی رہی تھی۔ سازش کیا رچی وہ سنیے۔ ادھر عرب میں نجد کا علاقہ جو ہے، القصیم، بریدہ، نجد، اس علاقے کے مسلمان بڑے پختہ گاڑھے مسلمان تھے، اور یہ لوگ شرک و بدعات کے خلاف مہم چلاتے تھے۔ تو بزرگ ہیں شیخ محمد ابن عبد الوہاب نجدی، مسلکن وہ حنبلی ہے، ذہن میں رہے آپ کے، وہ حنفی نہیں۔
وہ اور ان کے ساتھیوں نے اس علاقے میں شرک و بدعات کے خلاف مہم چلائی تھی. جو مزاریں تھیں، قبے تھے، ان کو توڑوا دیے تھے. اس سے ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت افسوس بھی ہوا تھا اور غصہ بھی تھا، مزاریں اور قبے توڑوانے کی وجہ سے. انگریز نے ہندوستان کے جاہل مسلمانوں کو، جس علاقے میں سید صاحب کام کرنا چاہ رہے تھے، اس علاقے کے جاہل پٹھانوں کو اپنے ایجنٹوں کے ذریعے یہ باور کرایا کہ یہ تحریک اسی تحریک کا حصہ ہے. کس تحریک کا؟ شیخ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی تحریک کا. اگر یہاں یہ کامیاب ہوئے تو یہاں بھی وہی کریں گے جو وہاں ہوا ہے. تو قبر پرست مسلمان تو بھڑک گیا. ایک طرف تو جو دیندار طبقہ تھا اس کو یوں بھڑکایا، اور دوسری طرف دنیا دار طبقے کو پیسے کے عہدے کی لالچ دے کر بغاوت کروایا. اس بغاوت کے نتیجے میں سید صاحب کے 400 عمال کا ایک رات میں قتل ہوا ہے. پھر سید صاحب اپنے ساتھیوں کو سمیٹ کر بالا کوٹ کی پہاڑی میں چلے گئے. بالا کوٹ کی پہاڑی میں سید صاحب کے پاس فوج نہیں ہے، مختصر سے افراد ہیں. فوج کہاں گئی؟ بکھر گئے. 400 عمال کا ایک رات میں قتل ہوا. یہ تفسیر اگر آپ کو دیکھنی ہو تو چند کتابوں کے نام بتلا رہا ہوں، وہاں آپ کو ملے گا. آخر دوری کتاب ہے مولانا مفتی سلمان منصور پوری صاحب کی، یہ مسلم علماء اور عوام کا کردار. جی، تحریک آزادی مسلم علماء عوام کا کردار. یہ کتاب خود بنیاد نہیں ہے. اس کتاب میں جہاں سے لیا گیا ہے ان کتابوں کے نام بھی لکھ لیجیے. اس موضوع پر بنیادی کتاب ہے علماء ہند کا شاندار ماضی 1، علماء حق ان کے مجاہدانہ کارنامے 2. یہ دونوں کتابیں مولانا محمد میاں کی لکھی ہوئی ہے. علماء ہند کا شاندار ماضی اور علماء حق اور ان کے مجاہدانہ کارنامے، دونوں بہت اہم کتاب موضوع پر ہیں. یہ دونوں لکھی ہوئی ہے مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو سید الملہ کہلاتے ہیں. جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری تھے وہ، اور جن کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں دی تعلیم کا رسالہ وغیرہ وغیرہ. کچھ دنوں پہلے ایک اہم کتاب منظر عام پر آئی تھی جو لکھی ہوئی ہے مولانا نظام الدین اسیر ادنوی مرحوم کی، دارالعلوم دیوبند احیاء اسلام کی عظیم تحریک. یہ کتاب بھی موضوع پر بہت اہم ہے. تو آخر دوری کتابوں میں مفتی سلمان منصور پوری صاحب نے بھی اس چیز کو لیا ہے، اور بھی لوگ نے لیا ہے. حتیٰ کہ حضرت کی ہمارے مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے حق نما، اس کتاب پر مفتی زید صاحب نے مزید کام کیا ہے. پہلے وہ کتاب پتلی سی تھی، اب وہ تقریباً 100 صفحات کی موٹی کتاب ہے، اور مفتی زید صاحب نے اس پر کام کیا ہے. کیا نام کتاب کا؟ حق نما. کام ہونے کے بعد بھائی اظہار حقیقت ما حق نما. جی، اس کتاب میں بھی حضرت نے اصل کتاب میں تذکرہ کیا اس چیز کا، اس لیے کہ اس میں ایک سوال وہابیت پر بھی ہے حضرت سے، اور حضرت سے سوالات جو ہوئے تھے 16 سوالات، جس کے جواب میں آپ نے کتاب لکھی حق نما، یہ مودع میں ہوئے تھے. یہاں سے آپ جائیں حمیرپور ضلع میں مودع میں. اور سنیے اتفاق، تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہوں گے اسی مقام پر، جس مقام پر حضرت کے ساتھ گستاخی ہوئی تھی اور اسٹیج پر چڑھ کر پرچہ پکڑایا گیا تھا، وہی میرا بیان تھا. اور میں نے مودع والوں سے کہا حضرت کی جوتی کی خاک چل کر آئی ہوئی ہے، جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو چل کر آؤ میرے سامنے، فیس ٹو فیس بات کرو، پرچے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ وہی اسٹیج ہے، وہی جگہ ہے. تم نے ہمارے استاد محترم سے بدتمیزی کی تھی، خادم حاضر ہے، آ جاؤ آمنے سامنے. بہرحال وہ تو اس وقت کی بات تھی، حضرت کا شروع کا دور بڑی قربانیوں کا دور تھا. حضرت نے حق نما میں اس چیز تذکرہ کیا. تو یہ وہابیت کا شوشہ انگریز نے چھوڑا تھا. سید احمد شہید کی فوج کو کنڈم کرنے کے لیے، جس کا انگریز کو فائدہ ہوا اور سید صاحب کی فوج کو نقصان ہوا، اور پورا قافلہ بالا کوٹ کی پہاڑی میں جام شہادت نوش کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے. چند افراد جو نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے،
انہوں نے بعد میں تحریک کو پھر زور دیا اور وہ 1857 کی جنگ کی بنیاد وہی لوگ بنے جو سید صاحب کے قافلے سے بچ کر نکل آئے تھے۔ جب اس ملک میں 1857 کی جنگ ہوئی تو انگریز نے اسی پرانے سبق کو پھر دہرایا۔ ان تمام مجاہدین آزادی کو کیا کہا؟ وہابی، چلا وہاں سے، اور آج تک علماء دیوبند کو وہابی کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ 1857 کی جنگ صحیح معنوں میں علماء دیوبند نے ہی لڑی تھی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین تھے، اور مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید گنگوہی یہ دائیں اور بائیں میمنہ اور میسرہ کی قیادت کر رہے تھے، اور انہی کے شاگردوں کی ٹیم پورے علاقے میں جنگ کر رہی تھی۔ جنگ کی ناکامی کے باوجود پھر انہی بزرگوں کے شاگردوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا۔ تو دیوبندی مکتبہ فکر جو فکر ولی اللہ ہی ہے، ادارہ بعد میں قائم ہوا ہے، لیکن مولانا قاسم نانوتوی کی فکر، رشید گنگوہی صاحب کی فکر وہ تو موجود تھی۔ اسی لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس ادارے میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، تعلیم حاصل کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ وہاں کا فارم ہاتھ میں لے کر دیکھیے گا، وہاں صاف لکھا ہوا ہے، فارم بھرتے وقت اہل السنہ والجماعت کے عقیدے سے 100% اتفاق کرنا، خصوصاً مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید گنگوہی کے نظریے سے اتفاق کرنا۔ دارالعلوم دیوبند کے داخلے کے فارم میں یہ بات آپ سے لکھوا کر لی جاتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند صرف تعلیم گاہ نہیں ہے، ایک مسلکی نمائندگی کا ادارہ ہے۔ دیگر بہت سے ادارے ہیں چھوٹے بڑے، ان کے ہاں مسلک کے سلسلے میں اتنی شدت نہیں ہے، لیکن دارالعلوم کے اندر مسلک کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز اور کوئی گنجائش نہیں۔ بہرحال جب 1857 کی جنگ میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی اور انگریز کو مکمل غلبہ حاصل ہوا اور اس نے تشدد کیا، قتل عام کیا وغیرہ، پڑھا کتابوں کے اندر آپ نے، ایک عرصہ گزرنے کے بعد بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، کہیں نہ کہیں بغاوت ہوتی تھی۔ تو ملکہ برطانیہ نے یہاں خط لکھ کر پوچھا کہ آخر کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا؟ تو جواب گیا کہ یہ جو فقیر مست درویش لوگ ہیں، جن کے پاس بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کی آواز پر، ان کے اعلان پر، ان کے فتوے پر دسیوں لاکھ لوگ کٹنے مرنے کو تیار رہتے ہیں۔ ان کے وقار کو مجروح کرنے کا سامان کیجیے۔ یہ بات ذہن میں رہے آپ کے۔ اس کام کے لیے انتخاب کیا گیا احمد رضا خان صاحب کا، اور یہ بات آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں، احمد رضا خان کا اختلاف علماء دیوبند سے نہیں ہے، مجاہدین آزادی سے ہے۔ چونکہ دیوبند آزادی لڑنے والوں کی چھاونی ہے، اس بات کو نوٹ کیجئے اور آئندہ آپ مطالعہ کریں، صاف سمجھ میں آئے گا۔ احمد رضا خان صاحب کا اختلاف صرف علماء دیوبند سے نہیں ہے بلکہ مجاہدین۔ اب آپ کہیں گے کوئی دلیل تو اس کی ہونا چاہیے، دلیل بھی لے لیں آپ۔ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا ہے 1866 میں، آپ کے ذہن میں ہے، اور بالا کوٹ کا معرکہ ہوا 1831 میں۔ 36 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ نہیں؟ ہاں جی۔ سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید کو کافر کہنے پر اتنا زور کیوں؟ وہ کہاں دارالعلوم دیوبند میں تھے بھائی؟ وہ تو دارالعلوم کے قیام سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد دارالعلوم کے طالب علم نہیں ہے، مولانا محمد جوہر، ڈاکٹر مختار انصاری، جتنے مجاہدین آزادی ہیں اس ملک میں، خان صاحب نے سب کو اسی چھڑی سے ہانکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کام دیا گیا تھا کہ مجاہدین آزادی کی کردار کشی۔ اب اس کردار کشی کا عنوان تو ہونا چاہیے، عنوان بنا دیوبندیت۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کانپور شہر میں ایک اسپتال ہے، فیض عام اسپتال۔ یہ کہاں پر ہے؟ پریڈ گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کانپور کا پریڈ گراؤنڈ جو ہے اس کے بالمقابل جہاں پر مفتی منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد ہے، اس سے اندر راستہ جاتا ہے بساط خانہ، آگے ہو گیا،
بساط خان مسٹر روڈ میں ہوگی نا بھائی، اور پہلے وہی علاقہ ہے اندر وہاں پر ایک فیض عام اسپتال ہے، اس جگہ پر ایک ادارہ تھا مدرسہ فیض عام، وہاں ایک میٹنگ ہوئی تھی، کس چیز کی؟ ندوۃ العلماء کے قیام کی۔ اس میٹنگ میں اہم لوگ کون تھے؟ ہندوستان میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، ان کے 2 اجل خلفاء ہیں، مولانا محمد علی منگیری اور شاہ ظہور الاسلام صاحب فتح پوری، جو ہمارے نانا ہوتے ہیں 2-3 پشت اوپر۔ کانپور میں اسٹیشن کے سامنے جو مسجد ہے بساط خانے کی مسجد، جس میں مفتی عثمان امامت کرتے ہیں، مفتی عثمان کے والد تھے مولانا ظہیر، نام بھول رہا ہوں، ظہیر احمد تھے، کیا نام تھا ان کا، مفتی عثمان کے والد، مفتی عثمان کے والد کے وہ نانا تھے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ظہیر الاسلام صاحب، مولانا ظہیر الاسلام صاحب ان کے وہ نانا تھے، کون؟ شاہ ظہور الاسلام صاحب، جن کا قائم کیا ہوا ادارہ فتح پور شہر میں مدرسہ اسلامیہ ہے، جہاں حضرت پڑھاتے تھے۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی نا، فتح پور سے آئے تھے مدرسہ اسلامیہ، ہمارے خاندان کا مدرسہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی خواہش تھی کہ ایسے ادارے قائم کیے جائیں جن میں عصری اور دینی دونوں ملا کر پڑھایا جائے۔ ندوۃ العلماء کے قیام کی پہلی میٹنگ کانپور شہر میں ہوئی ہے، اور اس میٹنگ کے اہم نمائندے مولانا ظہور الاسلام صاحب فتح پوری اور مولانا محمد علی منگیری، یعنی مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا، مولانا ولی کے ابا مولانا منت اللہ رحمانی اور ان کے والد مولانا محمد علی منگیری۔ یہ خاندان بہار کا نہیں ہے، دھیان رکھیے گا، یہ خاندان مظفر نگر کا ہے، جو وہاں چل کر کانپور آیا۔ یہ لوگ کانپور میں رہتے تھے، اپنے شیخ کے کہنے کی بنیاد پر یہ منگیر آئے۔ اس وقت منگیر اور کٹھیار وغیرہ کا علاقہ جو تھا یہ قادیانیت کے زد میں تھا، ان کے شیخ نے ان کو وہاں بھیجا قادیانیت کے خلاف کام کرنے کے لیے، آپ پڑھیں گے کتابوں کے اندر۔ اس میٹنگ میں جو کانپور میں مدرسہ فیض عام میں میٹنگ ہوئی تھی ندوے کے قیام کے سلسلے میں، اس میں احمد رضا خان صاحب کی ان بزرگوں سے کچھ جائے ہو گئے، کچھ اختلاف ہو گیا اور وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ اب تک ان کا علماء دیوبند کے خلاف کوئی محاذ نہیں ہے، وہ ناراض ہو کر یہ کہہ کر گئے کہ تم لوگ جس بات کو حلال کہو گے میں اس کو حرام کہوں گا اور تمہاری ہر جگہ مخالفت کروں گا۔ بارہ پھر وہاں سے آہستہ 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 انہوں نے لکھنا شروع کیا، بولنا شروع کیا، اور پھر ان کو ایسا لگا کہ ہندوستان میں اتنے قد آور علماء کے خلاف آواز سنی نہیں جائے گی۔ یہاں کا مسلمان حرمین شریفین کے علماء اور ائمہ پر اعتماد کرتا ہے، اگر وہاں کے مفتیان کرام اس سلسلے میں کچھ لکھ دیں تو ذرا سا مشکل آسان ہو جائے گی۔ وہ حج کرنے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے وہاں کے علماء کرام سے رابطہ قائم کیا، بڑے مفتیان کرام سے، کہ ہندوستان میں دین خطرے میں ہے، انگریز دور حکومت ہے، لوگ بددینی پھیلا رہے ہیں، چنی اور چنا۔ تو ان لوگوں نے کہا بھائی ان کی زبان اردو، ہماری زبان عربی، تو کہنے لگے میں ان کی عبارتوں کا ترجمہ کر دوں عربی میں، آپ لوگوں کو دے دوں۔ تو بہرحال بڑے لوگوں نے تو منہ لگایا نہیں، لیکن کچھ لوگوں نے سوال کی بنیاد پر بشرط صحت سوال جواب دیا۔ وہ جو خان صاحب وہاں سے وہ فتووں کا مجموعہ لے کر آئے، اس کو آ کر یہاں شائع کیا انہوں نے، اور پتلا کتابچہ ہے حسام الحرمین، بنیادی فتنے کی پڑیا، اس جھگڑے کی بنیاد جو ہے گانٹ حسام الحرمین ہے۔ اب سنیے مزے کی بات، حسام الحرمین ہاتھ میں لے لیجئے، اور علماء دیوبند کی جن کتابوں کا حوالہ دے کر اس میں سوال مرتب کیا ہے، اکثر عبارتیں وہ ہیں جو کتاب کے اندر اس ترتیب سے ہے ہی نہیں، بعینی وہ الفاظ نہیں ہیں۔ اور حرمین کے ائمہ کو دھوکہ دینے کے لیے
جہاں پر اردو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہاں عربی میں خالی محمد لکھا ہے، تاکہ پڑھنے والے کو احساس ہو کیسے بدتمیز ہو گیا، محمد کہتا ہے، یعنی یقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لکھ رہے ہیں محمد کہتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہاں مدینہ منورہ میں استاد تھے، ان تک یہ آواز پہنچی، انہوں نے کہا یہ جن اکابر کے بارے میں سوالات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں وہ تو ہمارے اساتذہ ہیں، ارے یہ تو آدمی چیٹر ہے۔ ان لوگوں نے فوراً 26 سوالات لکھ کر کے ہندوستان کے علماء کرام کے پاس بھیجا۔ مدرسہ مظاہرالعلوم سہارنپور کی بہت بڑی شخصیت ہے مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی، حضرت شیخ کے استاد ہیں۔ بذل المجہود جو ہے نا ہے تو ان کی کام حضرت شیخ نے کیا، حضرت شیخ ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، معاذ زکریا صاحب۔ انہوں نے ان 26 سوالات کے جوابات لکھے ہندوستان کے علماء کی جانب سے۔ جو ادھر سے اس سوال کے جواب میں عبارت تحریر گئی ہے وہ چھپی ہے، اس کا نام ہے المحند علی المفند یعنی عقائد علماء دیوبند، کتاب ملتی ہے وہ آپ دیکھ لیں، اس کے مقدمے کی تفصیل موجود ہے۔ یہ جوابات وہاں گئے، ان لوگوں نے پڑھا اور کہا زمین و آسمان کے بیچ میں اس سے سچے عقیدے نہیں ہو سکتے، اور یہ کہا کہ جس طبقے کے یہ عقیدے ہیں وہ اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ ان لوگوں نے اس کی تصدیق کی، پھر وہاں سے وہ شام، عراق، مصر، مختلف مقامات پر ہوتے ہوئے اس کتاب کے اندر ان مقامات کے دارالفتاؤں کے حوالے کے ساتھ، مہر کے ساتھ، تصدیقات کے ساتھ وہ کتاب شائع ہوئی۔ آپ کسی مرزا خانی سے کہیے کہ بھائی حسام الحرمین لے لے اور ہمارے بزرگوں کی کتابیں کھول کر عبارت دکھا دے، کبھی راضی نہیں ہوگا۔ اس میں آپ کو بتلاؤں فراڈ کی انتہا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہ الزام ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا، یہ الزام نا تحذیر الناس میں۔ خان صاحب نے حسام الحرمین میں جو عبارت نقل کی ہے تحذیر الناس میں کہیں نہیں ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ بات، آپ پڑھ لیں اس کو۔ تماشا کیا کیا خان صاحب نے، صفحہ نمبر 3 کا ایک جملہ، صفحہ نمبر 28 کا اگلا جملہ، صفحہ نمبر 14 کا اگلا جملہ، 3 کو ایک کر کے ایک عبارت بنا دی۔ اگر یہ حرکت آپ قرآن میں کہیں تو کہاں پہنچے گی بات جی؟ ان کی زندگی میں ان سے کہا گیا حضرت عبارت ہے کہاں، آئے بائے شاید ایک اس پر آپ کو ایک جوک سناؤں۔ ہمارے ایک مقرر نے بیان میں کہا کہ احمد رضا خان صاحب کی تکفیر کی عبارت یعنی احمد رضا خان صاحب کافر ہیں، یہ بات قاعدہ بغدادی میں لکھی ہے۔ کہاں لکھی ہے؟ اور قاعدہ بغدادی اپنا لے کر آؤ، پڑھنے والے بچہ لے کر آؤ، میں دکھاؤں کہاں لکھا ہے۔ آگے لو، بچہ بھی آ گیا، قاعدہ بھی آ گیا، مجمع تاحد نگاہ، یہ کمبخت کہاں سے دکھائے گا؟ کہا بیٹا پڑھو ذرا اس کو، کیا ہے الف، یہ کیا ہے ہا، یہ کیا ہے میم، یہ کیا ہے دال، ایک کرو احمد، یہ کیا ہے را، یہ کیا ہے زواد، یہ کیا ہے الف، ایک کر دو رضا، یہ کیا ہے کاف، یہ کیا ہے الف، یہ کیا ہے فا، یہ کیا ہے را، کیا ہوا کافر، تینوں کو ایک کر دو احمد رضا کافر، دیکھو ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے یہ آپ کاٹ کاٹ کے پڑھ رہے ہیں، کہنے لگے احمد رضا خان صاحب نے تحذیر الناس کو ایسے ہی پڑھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بہرحال اب چونکہ ایسا ہے کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان، ان کے پیچھے انگریز کی طاقت تھی، پورا باطل لگا ہوا تھا، وہ تلواریں گھما رہے تھے، اللہ کے نیک بندوں کو بدنام کر رہے تھے۔ لیکن دیکھیے ایسا ہوتا ہے، قدرت بھی کوئی چیز، اس بندے کے قلم سے سیرت پر کوئی کتاب نہیں، کتابچہ نہیں، احمد رضا خان کے قلم سے سیرت پر
کچھ نہیں. یہ قدرت کی مار نہیں ہے. جو محبت رسول کا ٹھیکیدار ہے اس کے قلم سے. میں نے ایک کتاب کی دکان پر ایک بندے کو بھیجا. میں نے کہا ذرا ٹوپی لگا لینا وہی والی, اور کہنا مجھ کو سیرت کا ذخیرہ چاہیے, میں لائبریری مینٹین کر رہا ہوں تو خوش ہو جائے گا, بڑا کسٹمر آیا ہے, مجھ کو آپ سیرت پہ کتابیں دکھائیے. وہ دکھائے گا, وہ دکھاؤ نا حضرت والی. کون سی؟ تو وہ گھبائے گا نہیں. مجھ کو حضرت کی ہی کتابوں سے شروعات کرنی ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت اتنی کتابیں سیرت پر, سب مجھ کو دو. میں لائبریری میں پہلے ان کو رکھوں گا, بعد میں کسی کو رکھوں گا. اب ہو تو غریب. وہ بہت گھمانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن یہ اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے. وہ سمجھ گیا کسی نے اس کو بھیجا, تو وہ چڑ کے بولتا ہے تم کو مفتی حذیفہ نے بھیجا کیا؟ اللہ کا نظام, اللہ کا نظام. بہرحال یہ تو ہو گئی اصولی بات, بنیادی. اس کو ذہن میں رکھ کر آپ کتابیں پڑھیں گے تو گتھیاں کھلیں گی. جزیات میں الجھیے مت. جیسے آپ جانور باندھتے ہیں نا, پاڑا لائے آپ, اس کی رسی 2 ہاتھ کی رہے, کھوٹا مضبوط رہے, ڈنڈا سر پہ رہے تو وہ اپنی اوقات میں رہے گا. اور رسی لمبی ہوئی تو کبھی سینگ مارے گا, کبھی لات مارے گا. باطل کی رسی لمبی مت کرو, اس لیے کہ اس کے لیے کوئی دائرہ نہیں ہے, وہ کہیں بھاگتا پھرے گا. آپ تو مکلف ہے نا اصولوں کے, تو باطل کو کم سے کم شارٹ ٹائم میں پٹاؤ. چلیے ہم ان سے پوچھتے ہیں, بنیادی عقائد پہ آ جاؤ. علم غیب, حاضر ناظر, مختار کل, نور و بشر, یہ اصولی موضوعات ہو گئے. بتیجا, 40واں, فاتحہ, دعائیوں مانگنا کہ جو مانگنا, قبر مانگنا کہ نہیں مانگنا, وہ جزیاتی مسئلے ہیں. کہاں تک جاؤ گے؟ اصولی باتوں پر آئیے. علم غیب کے سلسلے میں رضا خانیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم غیب تھا. دعویٰ کیا ہے؟ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم مطلق علم غیب پر بحث کرتے ہیں. پہلے پوائنٹ طے کرو. ہمارا اختلاف مطلق علم غیب کا نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کرام کو علم غیب تھا, ہم کہاں نہ بولتے ہیں, لیکن وہ مطلق تھا, جزوی تھا. جمیع ما کان و ما یکون آپ دعویٰ کر رہے ہیں. جمیع ما کان و ما یکون مطلب ہے کہ پھر کسی چیز کی نفی نہیں ہونی چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 10 مثالیں ہم دکھا دیں گے جہاں آپ کو علم غیب نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں, یہ واقعہ سنائے علم غیب, وہ واقعہ سنائے علم غیب, وہ واقعہ. ارے ظالموں, یہ سارے واقعات جو ہیں یہ قضیہ معاملہ ہے, محصورہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دعویٰ ہے آپ کا حصر کا, ایجاب کلی کا. اب مثال پیش کر رہے ہو جزئی. اب سنیے, ایک آدمی ٹنکی پانی بھر رہا ہے, اوپر سے بھر گئی بڑی ٹنکی, آپ اس کو روک نہیں پا رہے ہو, ٹنکی کو ہلا رہے ہو, پلٹا دو, نہیں ہلتی. اتنا لمبا ٹینشن مت لو, نیچے ایک ہول کر دو اس کے. کیا کرنا؟ وہ بھرتا ہے بھرنے دو اس کو نیچے سے, کہانی ختم. ایجاب کلی کی نقیص رفع سلب جزئی. تو آپ ایجاب کلی میں الجھو مت, کیا دکھا دو اس کو؟ سلب جزئی. دیکھو فلاں واقعے میں نہیں ہے, اب بول تیرا بچا جمیع ما کان و ما یکون, نہیں بچتا. جمیع ما کان و ما یکون کی دلیل کے پاس کوئی دلیل نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک کی بنیادی بات, خود احمد رضا خان صاحب نے اپنی کتاب تمہید ایمانی میں, کتاب کیا ہے ان کا؟ کتاب کا نام ہے تمہید ایمانی. اس میں خود لکھا ہے ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمیع ما کان و ما یکون کا علم غیب نہیں مانتے, بعطائے الہی بھی باز ملنے کے قائل ہیں. المرء مأخوذ باقرارہ ہو گیا. ارے پکڑے گئے خان صاحب صحیح سے. چلیے مختار کل پر آئیے. آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار کلی مانتے ہو نا بھائی, تو جن جن جگہوں پر آپ کو نقصان پہنچا وہاں اختیار کیسا؟ طائف پتھر کی بارش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بلکہ میں آج کل کہا کرتا ہوں ان بزرگوں سے کہ بھائی تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں. مدینہ منورہ میں آپ کے روضے کے سامنے جو منبر ہے
جہاں امام کھڑا ہوتا ہے، وہاں جو امام کھڑا ہے آپ کہتے ہو وہ کافر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اپنے مصلی سے کافر کو ہٹا نہیں پا رہے، کیسے اختیار ہے؟ یا تو آپ کا دعویٰ کفر غلط ہے یا دعویٰ اختیار کلی غلط ہے، فرق سمجھے؟ آگے بڑھیے۔ نور اور بشر، عقل والی مخلوق تین ہی ہے، انسان، جنات، فرشتے۔ ما سوی اللہ ذوی العقول، انسان، جنات۔ اب بتلاؤ اس میں سے آپ پیغمبر کو کس صنف سے مانتے ہو؟ فرشتہ مانتے ہو، جنات مانتے ہو، انسان مانتے ہو؟ کیا طے کریں گے؟ اگر آپ کہتے ہو ہم فرشتہ مانتے ہیں تو اشرف المخلوقات کون ہے؟ تو پیغمبر کس سے ہونا چاہیے؟ آپ کہاں لے جا رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ جھنجلا کر کہے گا انسان تو مانتے بشر نہیں مانتے۔ کیا کہے گا؟ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ انسان بشر میں مساوات آپ کو ثابت کرنا ہے عبداللہ کی؟ خداوند قدوس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پتلا بنایا، فرشتوں سے کیا کہا؟ انی خالق انسانا من طین۔ کیا کہا؟ انی خالق فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو مسجود ملائکہ بشر ہے کہ نہیں ہے؟ اسی بنیاد پر انسان اشرف ہے فرشتوں سے۔ تو مسجود ملائکہ جو شخصیت ہے اس کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين۔ تو مسجود ملائکہ بشر ہے۔ اب بولو کہاں سے الگ ہو جائے گا؟ اشرف المخلوقات بشر ہے۔ اب اگر تم بشر اور انسان کو الگ الگ کرتے ہو تو کرتے رہو، بشر افضل المخلوقات ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھی بات۔ اب آگے آئیے، اور اصولی موضوع کیا تھا؟ حاضر ناظر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہے۔ تو ہجرت کا مطلب کیا ہوا؟ گھر میں اور مسجد کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روضہ اقدس میں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سلام پڑھتے تو آ جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جب تم سلام پڑھتے ہو تو وہ آ جاتے ہیں، تو آپ کھڑے ہو جاتے ہو۔ ہم سے کہتے تم گستاخ ہو، اٹھو تاکہ تعزیہ محبوب رب ہو، نکل جائے محفل جو بے ادب ہو۔ کہتے نہیں کہتے؟ اس پر واقعہ سن لیجئے۔ دارالعلوم دیوبند کے مبلغ حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑا اونچا قد تھا ان کا، اللہ انہیں قبر کو نور سے بھرے۔ ان کے بیٹے احمد صاحب، ان کا دیوبند میں ادارہ ہے، عیدگاہ کے راستے پر آگے ان کا ادارہ ہے احمد صاحب کا۔ ان کے والد صاحب فیض آباد کے تھے، دارالعلوم دیوبند کے بڑے اہم لوگوں میں سے تھے، مبلغ تھے۔ وہ کہیں بیان کر رہے تھے، ایک دن بیان ہوا، 2 دن بیان ہوا، بڑا مجمع تھا۔ اب یہ کیا کریں، مجمع روکے رکتا نہیں ان سے، انہوں نے پرچی بھیجی، حضرت آپ لوگ صلاۃ و سلام پڑھتے وقت کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ اس کا ہم کو جواب چاہیے۔ اب سیدھی بات ہے، آپ جواب دو مجمع بھڑکے گا۔ حضرت نے پرچی پڑھ کے سنا دی، فرمایا جواب کل دوں گا۔ مجمع ڈبل آ گیا جواب سننے کے لیے۔ حضرت بیٹھے، خطبہ پڑھا۔ اس بات کو غور سے آپ سنیے گا، جب آپ خطبہ پڑھیں گے درود شریف پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ برابر نا؟ ہم بھی وہ بھی سب پڑھتے ہیں بھائی۔ جیسے درود شریف پڑھا اور فرمایا بھائی پیغمبر علیہ السلام کا نام آوے اور ہم گنہگار امتی بیٹھے رہیں، یہ میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا۔ آپ کھڑے ہو گئے، مجمع کھڑا ہو گیا، سب کھڑے ہو گئے، بیان شروع ہو گیا۔ 3 گھنٹہ بیان کیا۔ اب کوئی کمر پکڑ رہا ہے، اور 3 گھنٹے کے بعد کہہ رہے بھائی میں تو بھول گیا تھا، کل ایک پرچی آئی تھی۔ مجمع نے کہا مجھے صاحب سمجھ میں آئے گا؟ کم وقت پورا بیان بیٹھے کر رہا ہے، گستاخ رسول، بار بار درود شریف پڑھ رہا اور پڑھا رہا ہے، امت کو حیران کر رہا ہے۔ تم پڑھو دودھ، ہم پیے دودھ، سنا آپ نے حاکمی صاحب والا؟ تو کم وقت تم پیغمبر کا نام بار بار لے رہے، تب پیغمبر نہیں ہے۔
اگر تمہارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پر صلاۃ والسلام درود پڑھنے کے بعد آپ آ جاتے ہیں تو شروع سے نہیں آ گئے؟ کھڑے بیٹھے کیوں؟ پھر تمہارے کسی مولوی کو بیٹھ کر بیان کرنے کا حق ہی نہیں ہے، اور تمہارے مجمع کو بیٹھ کر سننے کا حق نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ اپنے اصول پر قائم ہیں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگلی بات سنیے، میں نے ان کے ایک مولوی سے پوچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام میں بیان کرتے تھے تو صحابہ کس حال میں ہوتے تھے، کھڑے کی بیٹھے؟ آپ نے کیا پڑھا اب تک؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا، تو امت کھڑی ہے کہ بیٹھی؟ بڑے گستاخ تھے۔ پیغمبر بنفس نفیس موجود ہے، بیٹھے؟ جواب دو ہم کو۔ یہاں تو علمی اختلاف ہے کہ وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ جہاں بنفس نفیس موجود ہے وہاں کسی صحابی کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ ہر بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ دعویٰ ہی غلط ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی میرے روضے پر آ کر صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے میں خود سنتا ہوں، اور جو غائبانہ پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ من صلی علی حاضرا سمعتہ ومن صلی علی نائبا یا غائبا ابلغتہ، مجھ کو پہنچایا جاتا ہے۔ دوسری روایت ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، خدا بند قدوس نے پورے عالم کے اندر فرشتوں کی ٹیمیں چھوڑ رکھی ہیں جو میری امت کا سلام لا لا کر میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ جب آقا ہر جگہ خود جا کر سن رہے ہیں تو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ میں؟ جی چلیے، یہ تو بات ہو گئی رضا خانیت کی۔ اب میں آپ کو پھر ایک بار نصیحت کروں گا کہ جزوی مسائل میں بعد میں الجھنا، ورنہ پاڑے کی رسی لمبی ہوگی، کبھی لات مارے کبھی سینگ مارے۔ باطل میں اتنا منہ لگاؤ مت، اصولی گفتگو کرو۔ اب آئیے شیعت پر، بڑا اہم فتنہ ہے، بہت اہم فتنہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، مشرکین مکہ نے آپ کو وہاں بھی سکون سے رہنے نہیں دیا۔ مکے میں جو خاندان ذرا چودھری قسم کا خاندان تھا اس کا نام تھا بنو امیہ۔ کیا نام تھا؟ اتفاق دیکھیے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خاندان کے، لیکن وہ متبین میں تھے۔ جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں اصل تقابل اور پنگا بنو امیہ سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں مدینہ سے مکے اور آپ کا راستہ روکا گیا تو آپ نے نمائندہ کس کو بنایا تھا گفتگو کے لیے؟ حضرت عثمان کو۔ کیوں بنایا تھا؟ انہی کا خاندان وہاں ہے تاکہ احترام کرے۔ سیدنا عثمان غنی وہاں گئے تو ان لوگوں نے کیا کہا ان سے؟ دیکھو عثمان ایسا ہے، تم گھر کے آدمی ہو، تم جاؤ طواف کر لو، تم کو رکاوٹ نہیں، ان کو نہیں آنے دیں گے۔ وہ سمجھے کہ اس سے نرم پڑ جائیں گے، تو عثمان کو جلال آ گیا، سنایا کھری کھری مردود و کم وقت ہو، تم پر خدا کی لعنت پھٹکار، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکتے ہو، ہم مجھ سے کہتے ہو عمرہ کر لے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ کیوں دبتے؟ وہ اسی خاندان کے تھے۔ اچھا بہت بولتا ہے، اس کو قید کر دو۔ سیدنا عثمان غنی کو قید کر دیا گیا۔ ادھر کسی نے آ کر کہا کہ ان لوگوں نے عثمان غنی کو قتل کر دیا، چونکہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے نا وہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جلال آیا، فرمایا اچھا ہمارے سفیر کو قتل کر دیا، اب تو جنگ ہوگی۔ آپ بیٹھ گئے پیڑ کے نیچے جو بیعت رضوان ہوئی ہے نا، اور آپ نے وہاں پر خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی، اور اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا۔ اگر عثمان ہوتے وہ بھی بیعت کرتے، یہ عثمان کا ہاتھ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا۔ جنگ کی تیاری ہو چکی تھی، عثمان غنی چلے آ رہے۔ یہ واقعہ آپ ذہن میں رکھیے گا، جب ان کی ٹنکی میں نیچے ہول کرنا ہوگا علم غیب والے پر، یہ واقعہ سنا دیجیے گا۔ ہاں جی ہوا ہول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، بہت اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، افسوس وقت کی قلت، بہت اہم مسئلہ ہے۔
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. آپ کی بعثت کا مقصد آپ کا لایا ہوا دین تمام دینوں پر غالب آئے گا. بعثت کا مقصد ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. آپ نے کوشش کی لیکن مکۃ المکرمہ میں کوئی نظام بننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مظلومہ دور تھا. مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی مکے والوں نے سکون سے بیٹھنے نہیں دیا. دوسرے سال جنگ بدر، تیسرے سال جنگ احد، پانچویں سال جنگ خندق، چھٹے سال آپ عمرہ کرنے گئے، راستہ روک دیا گیا آپ کا. صلح ہو گئی. اس صلح کا یہ فائدہ ہوا کہ 2 سال کے بعد مسلمان مضبوط ہو گئے اور مکہ فتح ہوا. مکہ فتح ہونے کے بعد فوراً غزوہ حنین ہے، پھر غزوہ تبوک ہے، پھر آپ حج کرنے گئے ہیں ذی الحجہ میں، اور محرم سفر الاول آپ کا انتقال ہو گیا. 10 میں حج کیا ہے، 11 میں اللہ کو پیدا ہو. آپ کی خواہش تھی کہ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو. ٹھیک ہے. مکہ فتح ہونے کے بعد رومی بادشاہ مدینے پر حملے کی پلاننگ کر رہا ہے. دنیا کی 2 بڑی طاقتیں روم اور فارس. روم کی حکومت مدینے پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے. اس کی اطلاع آپ کو ہوئی تو آپ نے فوراً تیز گرمی کے موسم میں تبوک کا سفر کیا. یہ غزوہ تبوک جو ہے 30,000 کا لشکر لے کر آپ گئے. کس کے مقابلے میں گئے تھے؟ رومی بادشاہ کے مقابلے میں. اس کی آنے کی ہمت نہیں پڑی تو مدینے پر جو حملے کا حوصلہ تھا وہ ٹوٹ گیا. پھر آپ نے اس کے بعد ایک لشکر اور روانہ کیا، غزوہ موتا، جس میں آپ فرماتے ہیں فلاں شہید ہو جھنڈا فلاں لے گا، فلاں شہید ہو فلاں لے گا، فلاں ہو تو فلاں لے گا. عبداللہ بن رواحہ ہے، زید بن عامر، سنا آپ نے؟ اس میں مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا. اس تلافی کا بدلہ اس نقصان کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے لشکر اور تیار کیا اور زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ ابن زید کو اس کا کمانڈر بنایا. باپ مارے گے بیٹا پھر جائے گا. وہ لشکر تیار ہوا تھا، ایک منزل تک گیا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی اطلاع سن کے رک گیا. پھر آپ کے انتقال کے بعد یہ اہم مسئلہ کھڑا ہو گیا. دنیا کے بہت سے علاقوں میں اسلام کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی. بڑی طاقتیں مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی پلاننگ کرنے لگی. اس لشکر کو بھیجنا کہ نہیں بھیجنا، اکابر صحابہ کی رائے تھی کہ مت بھیجو، اس وقت مدینہ کو خالی مت کرو. اللہ جزائے خیر دے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو. ان کی خلافت کی مدت بہت تھوڑی سی ہے، 2 سال 3 مہینے 10 دن. انہوں نے باطل کے سیلابوں کو روکا، مدعیہ نبوت کے خلاف کارروائی کی، مانعی زکوٰۃ کے خلاف کارروائی کی، روم کے بادشاہ کے خلاف لشکر کشی کی. پھر اس لشکر کو اور طاقت پہنچائی اور آپ تاریخ پڑھیں گے جنگ یرموک. وہ جنگ یرموک جو ہے کفر اسلام کی گھمسان کی جنگ ہے، لاکھوں لاکھ لوگوں کا خون بہا ہے. بالآخر الحمدللہ ثم الحمدللہ روم زیر ہوا اور فتح ہوا. لشکر گیا کب ہے؟ دور صدیقی میں، لیکن کامیاب ہو کر لوٹا کب ہے؟ دور فاروقی میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لشکر کے آنے کے بعد زمانہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تیاری کرا کہ اس لشکر کو اس رخ پر روانہ کیا، فارس کی جانب. یہاں بھی گھمسان کی جنگ ہوئی، فارس بھی زیر ہوا. دونوں دنیا کی بڑی طاقتیں سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت کے دور میں زیر ہوئی ہیں. جنگ یرموک، جنگ قادسیہ. اس کے ہیرو خالد ہیں، اس کے ہیرو سعد بن وقاص. آپ کتابوں میں پڑھ لیجیے، میں اشارے کروں. جب دونوں طاقتیں زیر ہو گئیں، اب دنیا نے تسلیم کر لیا کہ مسلمانوں سے آمنے سامنے کی جنگ ممکن نہیں، کامیابی متوقع نہیں. اس لیے کہ روم بھی مارا گیا، فارس بھی مارا گیا، تو ہم تم کس کھیت کی مولی ہیں. پھر کیا کرنا؟ اب اسلام کے خلاف آواز بلند مت کرو، اطاعت کا اعلان کر دو، ہم سب مسلمان. یہ تھے کون کمبخت؟ منافق. اور اب پلاننگ کرو عمر بن خطاب کو 20 سے ہٹانے کی. اگر عمر بن خطاب 2-5 سال اور رہ گئے تو پوری دنیا کے اندر علاوہ اسلام کی کوئی مذہب بچے گا نہیں. یہ جو پلاننگ ہوئی ہے یہ ایران میں بیٹھ کر ہوئی ہے.
کہاں ہوئی ہے؟ یہ ہے آغاز شیعت کا۔ باطل طاقتوں نے سر جوڑ کر بیٹھ کے اسلام کے خلاف سازش کی، جس کی پہلی میٹنگ کہاں ہوئی؟ اور ایک شخص وہاں یہ طے ہوا عمر ابن خطاب کو اڑا دو۔ عمر ابن خطاب کو اڑانے کے لیے وہ کون سی فوج ہوگی جو مدینے میں داخل ہوگی؟ جو کون سی فوج ہوگی جو اسلامی فوج کو زیر کر کے خلیفہ گردن مارے گی؟ تو ایک شخص نے کہا نہیں، فوج کشی مت کرو، مجھ کو آپ لوگ کسی بھی بہانے سے مدینے میں پہنچا دو، وہاں میرے ٹھہرنے کا انتظام کرو، اگلا کام میں کروں گا۔ اس کا نام تھا ابو لولو فیروز۔ کیا نام تھا؟ یہ چودھری تھا، آزاد تھا، اس کو غلام بنا کر مدینے کے بازار میں بیچا گیا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اس کو خرید لیا۔ یہ تھا ہتھیار بنانے کا ایکسپرٹ کھلاڑی۔ یہ دو دھاری تلوار بنانا، نیزے بنانا، نوکدار اسلحے بنانا، یہ اس کا ایکسپرٹ تھا۔ صحابی رسول نے دیکھا کہ یہ کاریگر آدمی، اس سے کہا ایک کام کرو، تم اپنا کام کیا کرو، اتنے پیسے مجھ کو روز دے دیا کرو۔ چلتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، یہ سامنے آیا، کہا ایک منٹ رکیے، ایک فریاد کرنا ہے، میرا آقا مجھ پر ظلم کرتا ہے، مجھ کو مکلف کر رکھا ہے، اتنے پیسے روز لا کر دو، میں کماؤں نہ کماؤں میرے اوپر ظلم ہے۔ پوچھا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا پنچکی بناتا ہوں، ہتھیار بناتا ہوں، فلاں بناتا ہوں، فلاں بناتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی تم تو ہنر والے آدمی ہو، اتنا پیسہ کوئی زائد تو نہیں ہے؟ اس نے کہا آپ بھی انصاف نہیں کرتے، میں آپ کو دیکھ لوں گا۔ دماغ تو سب یہو چل رہا تھا نا۔ حضرت عمر نے مسکرا کر فرمایا ایک غلام نے مجھ کو ڈانٹ دیا، اور پھر کہا کہ ایک پنچکی بنا دو میرے لیے بھی۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایسی پنچکی بناؤں گا دنیا اس کو یاد رکھے گی۔ بات آئی ختم ہو گئی۔ اس نے ایک نیزہ بنایا جس میں دونوں طرف دھار تھی، ادھر بھی ادھر تھی، اس کو زہر کے پانی میں بجھایا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ نیزے کو آگ میں تپاؤ، جب وہ لال ہو جائے تو بالٹی میں زہر کا پانی پڑا ہو اس میں ڈبو تو وہ زہر پی لے گا۔ ایک منٹ، اہم فون ہے۔ ہاں جی السلام، بولو۔ پانچ منٹ رکو، میرا بیان چل رہا ہے ابھی۔ اس نے اس نیزے کو زہر کے پانی میں بجھایا، یعنی ہتھیار ایک دم لال ہے آگ میں، اس کو ڈبو زہر کے پانی میں تو وہ زہر کو پی لے گا۔ اب یہ ہتھیار اگر پیٹ کے اندر گیا تو پورے پیٹ کو وہ زہریلا کر دے گا۔ اس نیزے کو لے کر وہ فجر کی نماز میں، اس وقت مسجد میں لائٹ بھی نہیں تھی، کھجور کے ڈنٹھلے کھمبے تھے، کھجور کی پتی کی چھت تھی، ہر طرف سے مسجد کھلی ہوتی تھی، یہ ایک کھمبے کے آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز کے لیے نیت باندھی، اللہ اکبر، شاید ثنا پڑھی ہوگی، یہ آگے بڑھا اور آپ کے ناف کے پاس نیزے سے 2-3 بار کی۔ حضرت عمر گر گئے، زبان پہ الفاظ آئے اکلنی الکلب، مجھے ایک کتے نے ڈس لیا۔ اب چونکہ قرت تو ہو نہیں رہی، پیچھے سے صحابہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اگلی صف کے صحابہ نے اس واقعے کو دیکھ لیا۔ یہ حضرت عمر کو مار کے بھاگنا چاہ رہا تھا، تو اس کو لوگوں نے پکڑنا چاہا تو اس نے 7 لوگوں کو اور زخمی کیا۔ سیدنا عمر ابن خطاب کے ساتھ 7 لوگوں کی اور شہادت ہوئی ہے۔ کتنا بڑا اس پر کھلاڑی تھا وہ۔ ایک صحابی نے اپنا بڑا جو اونی جبہ ہوتا ہے وہ اس پر ڈال دیا، تو وہ گرفت میں آیا تو اس نے اپنے پیٹ میں خود نیزہ مار کے اپنے کو ختم کر لیا تاکہ راز فاش، خود کش حملہ۔ حضرت عمر نے پوچھا دیکھو میرا قاتل کون؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام۔ فرمایا الحمدللہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے میری موت نہیں ہوئی۔ حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے پروردگار مجھ کو اپنے نبی کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ آپ پڑھیں گے ان کی دعاؤں میں سے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان تھے کہ مدینے کے اندر
کون لشکر چڑھائی کرے گا کہ آپ کی شہادت ہوگی؟ جب یہ واقعہ پیش آیا تب سمجھ میں آیا کہ وہ دعا قبول ہوئی۔ مدینے کے اندر شہادت کی موت۔ سیدنا عمر ابن خطاب ایک آدھ دن زندہ رہے، اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب یہاں سے آپ سنیے گا، حضرت عمر کو مار دیا گیا، پہلا کام مکمل ہو گیا۔ اب شیعت نے یہاں سے سر اٹھایا، اندر اندر اپنا کام شروع کیا۔ حضرت عمر سے کہا گیا کہ اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیجئے، اپنے بیٹے کو آپ نامزد کر دیجئے۔ عبداللہ ابن عمر واقعتاً خلافت کے اہل ہیں، دو رائے نہیں، تقوی، طہارت، علمی مرتبہ، ہر اعتبار سے وہ موضوع ہے۔ فرمایا نہیں، میرے خاندان کا کوئی فرد خلیفہ تو نہیں بنے گا، اس کانٹے بھرے بوجھ کو اٹھانے کے لیے خطاب کے خاندان کا ایک ہی فرد کافی ہے۔ اگر میں برابر سرابر چھوٹ گیا تو اس کو میں غنیمت سمجھوں گا، میں میرے خاندان کے کسی فرد کو خلیفہ نامزد نہیں کروں گا۔ اب مسئلہ پیدا ہوا، چلیے کسی اور کو کیجیے۔ تو فرمایا ان استخلف فإن ابا بکر قد استخلف وإن لم استخلف فإن رسول اللہ لم يستخلف۔ اگر خلیفہ نامزد نہ کروں تو اللہ کے نبی خلافت کا معاملہ امت کے حوالے کر کے گئے تھے، اور اگر خلیفہ نامزد کروں تو ابو بکر کی سنت پر، طریقے پر عمل ہوگا۔ ابو بکر نے اپنے مشیر کاروں سے مشورہ کرنے کے بعد اپنی زندگی میں عمر ابن خطاب کو نامزد کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فرمایا دونوں راستے میرے پاس ہیں، میں ان دونوں کے بیچ کا تیسرا راستہ نکال رہا ہوں۔ وہ کیا؟ اللہ کے نبی کے چہیتے معتبر ترین 6 صحابہ کا نام لیا، یہ 6 افراد آپس میں کسی ایک کا انتخاب کر لیں گے، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن وقاص۔ ہو سکتا ہے مجھ سے نام لینے میں چوک ہو رہی ہو، 6 افراد ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اور فرمایا 3 دن کے اندر خلیفہ کا انتخاب کر لینا۔ آپ کی تدفین کے بعد 6 افراد بیٹھے، مشورہ ہوا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنا حق کسی ایک کے حوالے کر دے۔ تو 3 بچے، کون کون بچے؟ عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان، حضرت علی۔ پھر فرمایا کہ ہم تینوں میں سے جو خلافت سے دست برداری کا اعلان کرے اس کو انتخاب خلیفہ کا حق دیا جائے، اور میں اعلان کرتا ہوں برات کا۔ ہے سمجھے؟ 3 لوگ ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی، عبد الرحمن ابن عوف۔ عبد الرحمن ابن عوف کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم میں سے جو شخص خلافت سے دست برداری کا اعلان کرے اس کو خلیفہ کے انتخاب کا حق ہونا چاہیے۔ وہ دونوں خاموش رہے اور فرمایا میں اعلان کرتا ہوں۔ تو انتخاب خلیفہ کا حق ان کو مل گیا۔ اب بچے کون؟ حضرت علی اور عثمان۔ اکابر صحابہ جمع تھے، رات میں جا کر خیموں میں دورہ کیا، پوچھا، لوگوں سے مشورہ کیا۔ تیسرا دن آیا، اب آج تو اعلان ہونا ہے۔ حضرت علی عثمان دونوں کو بیٹھالا، نصیحت کی اور پوچھا، حضرت علی سے پوچھا آپ کے نزدیک کون مناسب ہوگا؟ فرمایا عثمان غنی۔ حضرت عثمان سے پوچھا آپ کے نزدیک کون مناسب ہوگا؟ کہا حضرت علی۔ یعنی عثمان غنی ان کا نام پیش کر رہے ہیں، وہ ان کا نام پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر تنہائی میں ان کو لیا، حضرت علی کو، اگر میں عثمان کو خلیفہ بناؤں اطاعت قبول کرو گے ساتھ دو؟ کہا ہاں۔ ان کو لیا، اگر علی کو بناؤں اطاعت قبول کرو گے ساتھ دو گے؟ کہا ہاں۔ آ جاؤ، لائے منبر پر، کھڑے ہو کر تقریر کی، حضرت عمر کی وصیت بتلائی، ایسا ایسا ہوا، اور فرمایا علی ہاتھ بڑھاؤ، عثمان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت علی نے پہلی بیعت کی عثمان غنی کے ہاتھ پر۔ نظام چلنے لگا۔ روم اور فارس کے زیر ہو جانے کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب کی خلافت میں آدھی دنیا میں اسلام پہنچ چکا ہے۔ 20 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ وہی حکومت تو ان کو ملی عثمان غنی کو، اور فتوحات آگے بڑھی۔ اب جس باطل نے سیدنا عمر ابن خطاب کو ہٹایا راستے سے، وہ کیا خاموش بیٹھے گا؟ اب وہ اہم بات سنیے، مکے کا چودھری خاندان بنو امیہ، ٹھیک ہے، بنو امیہ نے مخالفت تو کی تھی، جنگیں بھی لڑی، حضرت خالد بھی اسی خاندان کے تھے،
ابو سفیان بھی اسی خاندان کے تھے. بس رخ فتح مکہ کے بعد بنو امیہ نے اسلام قبول کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لگا لیا سینوں سے اور سارا غم بھول گئے. سیدنا عثمان غنی کے خلیفہ بننے کے بعد اب باطل نے چولا بدلا. حضرت علی بنو ہاشم، حضرت عثمان بنو امیہ. اب ان دونوں خاندانوں کی رقابت کو پھر ہوا دی. یہ پیٹرن یہاں سامنے کیوں آیا، پہلے سامنے کیوں نہیں آیا؟ حضرت ابو بکر یا عمر نہ بنو امیہ کے تھے نہ بنو ہاشم کے تھے، یہ طے کے تھے، وادی کے تھے. ایک قبیلے بنو طے اور ایک طے نہیں تیم، ایک بنو تیم کے ایک بنو عدی کے. آپ دیکھ لیں کتابوں کے اندر ہے. ان کے زمانے میں یہ شوشہ نہیں چھوڑا گیا. کیوں؟ وہی مسئلہ ہی نہیں تھا. سیدنا عثمان غنی کے خلیفہ بننے کے بعد بنو امیہ اور بنو ہاشم کی رقابت اجاگر کی گئی. اب اہل بیت کے فضائل پر داستانیں لکھی گئیں، افراد چھوڑے گئے. ایک شخص یمن کا رہنے والا، یمن کا یہودی عبداللہ ابن سبع، اس نے منافقت کا لبادہ اوڑھا اور مدینہ منورہ میں آ کر صافہ، جبہ، قبہ، خادم، چھڑی، الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ اس نے چالو کیا. جہاں کھڑا ہو جائے وہاں پر اہل بیت کی مظلومیت کا ترانہ گانے لگے. پھر گھوم گھوم کر مصر میں، عراق میں، شام میں، کوفہ میں، بغداد میں، ہر جگہ. حضرت عثمان غنی کو اس کی اطلاع ہوئی کہ بدماشی کر رہا ہے. بعض صحابہ نے آپ سے کہا کہ اس کو گرفتار کر کے کوڑے لگوائی، ٹھنڈا ہو جائے گا. حضرت عمر کے زمانے میں اگر کوئی شخص دیندار لوگوں کو برا کہتا تھا، خلیفہ کو نہیں، دیندار لوگوں کو، تو آپ گرفتار کر کے کوڑے اس کو لگواتے تھے. کسی کی مجال نہیں کہ چھو کر لے. سیدنا عثمان غنی شریف انسان تھے، حیا اور شرم کے پیکر تھے. اور جس وقت آپ کو خلافت ملی ہے تقریباً 70 کے اوپر آپ کی عمر تھی. اس وقت شہادت ہوئی تو 81-82 سال کی ان کی عمر، 12 سال کا وقفہ ہے. حضرت عثمان غنی اس کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ میں اپنی ذات کی شدت برتوں، اور بالآخر حالات ناسازگار ہوئے اور سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہو گئی. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد اب امت میں بڑا چہرہ ایک ہی بچا، حضرت علی کا. یہی سارے نالائق جو سیدنا عثمان غنی کے خلاف تماشے کر رہے تھے یہ لگ گئے پیچھے علی کے. اس وقت اکابر صحابہ میں دو رائے ہو گئی. سیدنا عثمان غنی کے خون کا قصاص پہلی فرصت میں لیا جائے، اگلا کام بعد میں ہوگا. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ذرا استحکام ہو جائے، بعد میں کرتا ہوں. عند اللہ دونوں مخلص، یاد رکھیے گا. ہم ان کی جوتیوں کے دھول کے برابر بھی نہیں. وہ سب پیغمبر کے مقربین ہیں. حضرت عائشہ ہوں، حضرت طلحہ ہوں، حضرت زبیر ہوں، حضرت علی ہوں، سب عند اللہ مقرب ہیں. ان میں تقابل کرنا، بدظنی پیدا کرنا غلط، اپنے ایمان کا سودا کرنا. لیکن وہ شیعت جس نے اپنے کام کا آغاز کیا ایران کے اندر بیٹھ کر، اور جس کا نمائندہ ابو لولو فیروز آ کر سیدنا عمر ابن خطاب کو شہید کر رہا ہے، انہی لوگوں نے عمر ابن خطاب کو مارا، انہی لوگوں نے عثمان غنی کو مارا، انہی لوگوں نے حضرت حسن کو زہر دیا، انہی لوگوں نے حضرت حسین کو کوفہ بلا کر وہاں شہید کیا، قتل عام کیا خاندان کا. اور وہ داستان لمبی ہو گئی. شیعت یہاں سے شروع ہوئی. شیعہ کے معنی ہے جتھا. نحنو شیعان علی، شیعان علی، ہم علی کے چاہنے والے ہیں. اور یہ اپنے آپ کو اچھا، آج بھی شیعہ کہیں نہ کہیں اپنا تعلق اہل بیت سے جوڑتے ہیں. ہم اہل بیت ہیں، اہل بیت معصوم ہوتے ہیں. بعض شیعوں سے میری گفتگو ہوئی، میں نے کہا کیا سارے اہل بیت معصوم ہیں؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا انا منہم. کیا فرماتے ہیں؟ کیا تماشا ہے؟ میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں. قرآن نے جہاں پر لفظ اہل بیت کا استعمال کیا ہے وہ 22 پارے کی آیت ہے. ٹھیک ہے، انما یرید اللہ یذهب عنکم الرجس اہل البیت. شروعات کہاں سے ہو رہی ہے اس کی؟ یا ایھا النبی قل لازواجک. رکوع کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے.
اس رکوع میں 3 سے 4 مرتبہ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی یا نساء النبی یا نساء النبی، کرنا فی بیوتکن، کس سے کہا جا رہا ہے؟ پیغمبر کی بیویوں سے۔ اور جب ان ساری قربانیوں کے بعد تمغہ ملا تو ہاتھ بڑھایا، کون بڑا ہو گیا؟ شیعوں نے کہا اس سے مراد علی، حسن، حسین، فاطمہ۔ بیویاں کہاں گئی؟ جن کے لیے وہ آیتیں اتری بیویوں کو سائڈ کر دیا گیا۔ اچھا اب سنیے، شیعوں کے ہاں پنج تن پاک نام سنا آپ نے؟ بیچ میں ایک مرتبہ تعاون پھیلا تھا تو کمبخت بڑی عیار قوم ہوتی نا، فوراً اخبار میں اڑا گیا یہ دعا اپنے مکانات پہ دروازے میں لگا لو، تعاون نہیں آئے گا۔ وہ لگی ہوئی وہ جگہوں پر، بمبئی بھی لگی ہوئی۔ وہ عبارت کیا ہے وہ سن لیجیے، یا لطیف لم یزل الطف بنا فیما نزل، اے لطیف ہم پر مہربانی کر اس مصیبت کے بارے میں جو ہم پہ اتری۔ انت ولیجنا انت قوی نجنا عن قہرک یوم الخلل لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ۔ آئی ہوئی اس مصیبت کو بجھانے کے لیے ہم 5 ناموں کا سہارا لے رہے ہیں۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمجتبی، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ پیغمبر، علی، دونوں بیٹے حسن حسین اور فاطمہ، ہو گئے پنجتن۔ یہ انہوں کہتے ہیں پنجتن پاک۔ پھر لکھ لیجئے آپ، ہو ہی رہا ہے، یا لطیف لم یزل الطف بنا فیما نزل انت قوی نجنا عن قہرک یوم الخلل لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ شیعہ کرتے کیا ہے؟ کوئی بھی روایت ائمہ کے نام سے، کوئی بھی روایت حضرت علی کے نام سے، اور یہاں بھی تقریباً وہی جھول ہے۔ اور کوا ناک لے گیا، ہم بھاگے اس کے پیچھے پیچھے، ہاتھ لگا کے دیکھ لو ناک لگی تو نہیں۔ رضا خانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق علم غیب کے واقعات سنا کر دعوی علم غیب کرتا ہے اور اس میں لچتے رہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ اس میں جمی ما کان میں کن کہاں دکھانا بھائی۔ ایسے ہی شیعہ حضرت علی کی فضیلت کی روایتیں سناتا ہے اور ثابت کرتا ہے افضلیت، اور اب اس میں الجھے رہتے ہیں۔ فضیلت اور ہے، افضلیت۔ ایک آدھ مثالیں میں آپ کو دے دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جا رہے ہیں، رات کا آخری حصہ ہے، آپ کے مکان کا محاصرہ ہے، خداوند قدوس نے آپ سے کہا کہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے اور فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ پڑھ کر آپ مٹی میں پھونک کے بکھیر دیجئے اور نکل جائے۔ آپ نے پڑھ کے ایسے بکھیر دیا، سب کی آنکھوں میں خاک چلی گئی اور ہر شخص اپنی آنکھیں مل رہا ہے، سمجھتا ہے میری ہی آنکھ میں خاک آ گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہٹاتے ہوئے مجمع کو ڈھکیلتے ہوئے نکل گئے۔ ان کے وہم و گمان تک میں نہیں کہ وہ گئے، سمجھے ہمارا ساتھی ہوگا۔ البتہ آپ کے پاس امانتیں تھیں، آپ فرمایا علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ تاکہ ان کو یہ رہے کہ آپ اندر ہیں، اور یہ امانتیں ہیں ادا کر کے آنا۔ پیغمبر علیہ السلام کے بستر پر لیٹنا واقعتاً بہت بڑی قربانی ہے، اس لیے کہ آپ ہی تو مارنے باہر کھڑے ہیں وہ لوگ۔ حضرت علی نے بہت بڑی قربانی دی، اس سے انکار نہیں۔ اب شیعہ کیا چلاتا ہے، دیکھا نازک موقع پہ کون کام آیا، جان کی قربانی کس نے پیش کی، امانتوں پہ اعتماد کس پہ کیا گیا۔ لگ گیا نعرہ حیدری؟ نہیں لگا؟ آپ کو کیا کرنا، آپ کو بھی اللہ نے علم دیا ہے، سلیقہ دیا ہے، تھوڑا سا گولے بارود کا استعمال سیکھو، سب کے پاس لگی ہوئی ہے، خالی دبانا سیکھو۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس 2 امانتیں تھیں، ایک مال کی امانت، ایک جان کی امانت۔ مال کی امانت کس کے حوالے کی، اور جان کی امانت گانے سور میں کون ہے ساتھ میں؟ اب تم بتاؤ ان دونوں میں اہم کون ہے؟ پیغمبر اپنی ذات پر کس پہ اعتماد کر رہے ہیں؟
اچھا اگر مشرکین مکہ اس سور تک پہنچ گئے ہوتے چھوڑتے ابو بکر کو، وہ قربانی نہیں ہے؟ اگر کہیں پر مشرکین مکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے ہوتے تو وہ چھوڑتے، وہ قربانی نہیں ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، جنگ بدر میں جنگ جو ہوئی ہے وہ پلاننگ کے ساتھ نہیں ہوئی، اتفاقاً ہوئی ہے۔ وہ تو ابو سفیان کے قافلے روکے گئے تھے، لیکن جب آمنا سامنا ہو گیا تو بے سر و سامانی کا عالم یہ ہے کہ چند تلواریں ہیں، چند نیزے ہیں، باقی صحابہ خالی ہاتھ کھڑے ہیں، لکڑیاں ہیں، پتھر ہے، کچھ ہے نہیں، اور سامنے 1000 کا لشکر ہے جو مسلح ہے۔ اسباب کی دنیا میں کوئی تقابل نہیں ہے، 5 منٹ لگے گا نکل جائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھوپڑی بنوائی، تشریف لے گئے، حدیث میں عریش کے الفاظ ہیں، اور جا کر وہاں دعا مانگنی شروع کی، اس لیے کہ آپ کو احساس تھا کہ حالات تو یہ ہے، اور دعا مانگتے 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 وہ الفاظ کہے ہیں کہ ہم اور آپ کہہ دیں گے فتویٰ لگ جائے گا، ہمارا مقام نہیں کہ ہم کہہ سکیں، ان کا تھا۔ کیا فرمایا؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد بعد، اللہ اگر یہ ٹولیاں ہلاک ہو گئی تو آئندہ نہ کوئی تیری سننے والا ہوگا نہ کوئی میری سننے والا، میں دنیا کے اندر منہ دکھانے کے لائق نہیں بچوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اتنا روئے کہ زمین تر ہو گئی، کندھے سے چادر گر گئی، میں نے آپ کے کندھے میں ہاتھ رکھا، اللہ کے محبوب یہ ناممکن ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے اللہ ہم لوگ کو شکست دے۔ ادھر خدا بند قدوس نے خوشخبری سنائی، آپ فکر مت کیجئے، شروع کیجئے، نمٹ ہم لیں گے۔ اور پھر وہی ہوا، فرشتوں کی فوج اتری، جنگ کیا اس نے۔ اس حجرے میں عریش میں کون ساتھ میں ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ابو بکر زندگی بھر کی پوری میری عبادات لے لو، 2 راتیں مجھ کو دے دو، ایک وہ عریش والی رات، ایک غار ثور۔ اللہ کے نبی نے آخری وقت میں، آپ پڑھیں گے سیرت المصطفیٰ وغیرہ میں ان چیزوں کو لیا ہے، مولوی ادریس صاحب نے، بہت عمدہ کتاب ہے، دورے کے طلباء اس کتاب کو ضرور پڑھیں، بہت عمدہ کتاب ہے وہ سیرت المصطفیٰ۔ اس میں شیعہ بدماشی کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، قلم کاغذ مانگ رہے تھے، عمر بن خطاب نے دینے سے منع کر دیا، واقع کرداس آتا ہے نا، وہاں جھول کیا کرتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری ہے یہ جس میں یہ واقعہ ہوا ہے، یہ بدھ کا واقعہ ہے۔ کب کا ہے؟ پھر آپ سو کر اٹھے، آپ نے کہا میرے بدن پر 7 مشق پانی بہاؤ، تو 7 مشق پانی بہایا گیا، آپ نے غسل کیا، تر و تازہ ہوئے، مسجد میں آئے، نماز پڑھائی، خطبہ دیا، مغرب کی نماز تک آپ آئے ہیں، اس کے بعد پھر آنا بند ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، بہت یقین نہیں کہتے کہ جمعرات ہے، لیکن واقعہ بدھ کا ہے اور انتقال کب ہوا ہے؟ دوشنبے کو۔ شیعہ تاثر یہ دیتا ہے کہ بس یہ واقعہ ہوا، عمر بن خطاب نے منع کر دیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ تاثر دینا بھائی۔ جب اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آ کر خطبہ دے رہے ہیں تو وصیت لکھنے سے منع کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ شیعہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے وصیت نہیں لکھنے دی، اللہ کے نبی علی کی خلافت لکھوانا چاہ رہے تھے، اگر علی کی خلافت لکھوانا ہی چاہ رہے تھے تو منبر تو آگے تھے، منبر سے آگے اعلان کر دیا ہوتا۔ بدماشی کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں، ہم میں آپ میں سے کسی کے ماں باپ بیمار ہوں اور بہت تکلیف میں ہو، اور کوئی بھائی کہ ابا وہ زمین کس کو دینا، ابا وہ پیسہ کہاں رکھا ہے، یا بھائی بعد میں آنا، ان کو آرام کرنے دے۔ ابا کہے ہاں ہاں آؤ بتا، ابا آپ آرام کیجیے۔ ابھی کورونا میں ایسے واقعات ہوئے کہ بوڑھا باپ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو فلانے سے ملا دو، ابا آپ آرام کرو، اس وقت انفیکشن پھیلے گا، نہیں کرتے۔ تو صحابہ نے جن صحابہ نے منع کیا، انہوں نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھٹ رہا ہے، امت کی محبت میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آرام کر لیں تو بعد میں لکھوا لیں گے۔ اور ہوا وہی، بعد میں آپ نے آ کے خطبہ دیا، وہ جو آپ نے آ کے خطبہ دیا ہے وہ خطبہ غور سے پڑھیے گا، اس میں آپ نے انصار کی خدمات کا تذکرہ کیا،
مہاجرین کے فضائل کا تذکرہ کیا، اور ایسا لگا کہ آپ اشارہ کر رہے کہ میرا آخری وقت قریب آ رہا ہے۔ اس میں آپ نے وہ اہم باتیں کہی ہیں جس سے امت سمجھ گئی کہ پیغمبر علیہ السلام اپنے بعد سب سے اونچے مقام پر ابوبکر صدیق کو بٹھانا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا مسجد کے اندر جتنے دروازے کھل رہے ہیں صحابہ کے، پہلے کمرے جو تھے نا مسجد کے اندر، سب باہر کرو، تمام دروازے باہر کرو، ایک دروازہ اندر کھلے گا، کون؟ ابوبکر صدیق کا، وہ آج بھی باب ابوبکر کہلاتا ہے۔ اس دنیا میں جس کسی نے میرے اوپر احسان کیا، میں دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا۔ ایک ہستی ایسی ہے میں اس کے احسانات کے بدلے دنیا میں نہیں دے پایا، جنت میں خدا بند قدوس دلاؤں گا، وہ کون ہے؟ ابوبکر صدیق۔ فرمایا لو كنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر۔ صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کیا اچھا لگا۔ پھر جب آپ مسلح پر آنے کے لائق نہیں بچے تو فرمایا مروا ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو میرے مسلح پہ کھڑے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت جب ہوئی تو بعض لوگوں نے علی سے پوچھا، علی تم لوگوں نے ابو بکر کو خلیفہ کیوں بنایا؟ تو مسکرا کے فرمایا کیونکہ پوچھنے کی بات ہے، پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے مسلح پر کھڑا کر کے اشارہ کر دیا کہ دین کی امامت کے لیے میں نے کھڑا کر دیا، دنیا کی امامت کے لیے تم کھڑا کر لینا۔ یہ ہے افضلیت۔ کیا ہے؟ مکمل کیا کرتے ہیں؟ سناتے ہیں روایتیں فضیلت کی، ثابت کرتے ہیں۔ اب ایک آدھ باتیں اور عرض کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں بھیونڈی میں ایک شخص تھا جو پڑھا لکھا تھا، شاعر تھا، اور وہ شیعت کا پرچار کرتا تھا۔ مجھ کو لوگوں نے بتلایا یہاں وہ بیٹھتا ہے۔ میں نے کہا میں کسی وقت گزروں گا تو آپ لوگ مجھ کو روکنا، میں انکار کرتا رہوں گا لیکن آپ مجھ کو بیٹھا لینا، چائے بول دینا۔ اور جن باتوں کا وہ پرچار کرتا ہے اس میں سے کوئی بات چھیڑ دینا۔ اور ایک بات خاص طور پر، ایک روایت ہے القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ اللہ جانے شیعہ سے کیوں نہیں مانتے، شیعہ اس کا انکار کرتے ہیں، جو وجہ بھی ہوگی۔ جبکہ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ قاتل جہنم میں جائے گا، بات سمجھ میں آتی ہے، مقتول کیوں جائے گا؟ اصول سن لیجئے، آدمی کسی کام برے کام کا عزم کر لیتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا تو گناہ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک ہے نیت، ایک ہے عزم۔ تو یہ مرتے مرتے اپنے مقابل کو مارنے کا عزم لے کر دنیا سے گیا ہے، موقع پاتا تو یہ بھی کام پڑتا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے آپ نے مجھے گولی مار دی۔ تو القاتل والمقتول، چونکہ یہ اس کو مارنا چاہ رہا ہے، وہ اس کو مارنا چاہ رہا ہے، اور اسی کوشش میں مار دیا گیا۔ تو مقتول بھی قتل کے عزم کے ساتھ مرا ہے، جہنم میں جائے گا، اور قاتل تو قاتل ہے۔ میں جب بیٹھا تو مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ مولانا ایک سوال کرو، کہنے لگے وہ حدیث نا القاتل والمقتول کلاہما فی النار حدیث ہے؟ تو میں نے کہا ہاں ہے۔ اب وہ چوئی کمبر اس کا انکار کر چکا تھا، کرے کیا؟ اس نے کہا نہیں حدیث نہیں ہے۔ میں نے کہا حدیث ہے۔ اس نے کہا ثبوت؟ میں نے کہا ثبوت میں دوں گا تم کو، کتابیں مل جاؤں، کیا مسئلہ ہے، لیکن یہ بتلا دو مانو گے کیا؟ یہ آپ بھی ذہن میں رکھیں۔ میں نے کیا پوچھا اس سے؟ مانو گے کیا؟ اب وہ چپ، بولتا نہیں۔ لوگوں نے کہا کیا مطلب مول صاحب؟ میں نے کہا بھائی ہم مسلمان ہیں، قرآن دکھائیں گے وہ ان کو چلے گا نہیں، ہم حدیث دکھائیں گے وہ ان کو چلے گی نہیں، ہم صحابہ کا حوالے دیں گے وہ ان کو چلیں گے نہیں۔ ان کے یہاں نہ قرآن معتبر نہ صحابہ معتبر، اور چونکہ حدیث کے راوی کون ہے؟ صحابہ۔ ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد 3 کو چھوڑ کر سب مرتد ہو گئے تھے۔ کہ ہم راوی کہاں سے لاویں؟ جتنے راوی ہیں وہی تو ہے بھائی۔ تو نہ یہ حدیث کو مان سکتے ہیں نہ یہ قرآن کو مان سکتے ہیں، تو کیا دکھاؤں اس کو؟ رامین پہلے پوچھو اس مردود سے چلے گا کیا اس کو؟ اب کیا کرے وہ؟ لوگوں نے کیا کہ رافضی، اب وہ کیا کرے؟ میں نے کہا نا باطل کی رسی لمبی مت کرو، رسی چھوٹی سر پہ ڈنڈا، بس بول بھائی تو چلے گا کیا؟ قرآن اگر وہ کہتا ہے ہاں یہ قرآن معتبر، ہم کہیں دکھا اس میں خلافت علی، وہ تو ہے نہیں اس کے اندر۔ وہ کہتا ہے 40 پارے کا، تو قوم چپل نکال کے اس کو مارے گی۔
سیدھی بات یہ ہے کہ ہم شیعہ کو اپنے برابر کا تسلیم کر کے بحث کیوں کرتے ہیں؟ ہماری غلطی نہیں ہے؟ ایک شخص اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو اس کا، اور وہ قرآن پاک کی تشریح منمانی کر رہا ہو، قبول کر لیں گے آپ؟ چل کر وقت پہلے اپنے ایمان کا پروف کر، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا تعلق کیا ہے دین سے؟ تو شیعہ اسلام کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش اور بغاوت کا نام ہے، اور جن کو وہ اپنے ائمہ کہتے ہیں وہ سارے ہمارے اکابر ہیں، یاد رکھیے گا، جھگڑا ان سے کچھ بھی نہیں ہے۔ جن کو اپنے ائمہ کہتے ہیں وہ شیعوں کے ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سارے امام حسینی ہیں، کوئی امام حسنی نہیں ہے، سارے امام کیوں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے مصالحت کر لی تھی نا، تاکہ مزید خون نہ بہے، جو شیعوں کے مقصد کے خلاف تھا۔ ان کا مقصد خون بہتا ہے۔ اب جب دو خلیفہ نہ ہو کر ایک خلیفہ بچے، تو جو مطالبہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہو رہا تھا کہ قاتلین عثمان کو پکڑ کر قصاص لیا جائے، جو مر گئے تھے، جو بچے پوری مملکت میں جہاں جہاں کمبخت تھے پکڑوا کر امیر معاویہ ٹکوایا ہو۔ اس لیے صبح اٹھتے بنو امیہ کو گالی دیتے۔ بمبئی میں نے ایک شیعہ سے پوچھا، یہ بتلا سارے امام حسینی ہیں، کوئی حسنی نہیں ہے؟ سوچتا رہا کیا کروں، 10-20 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہ لے کیا مطلب مولوی صاحب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ علی کے بڑے صاحبزادے حسن ہیں، یہ ماتم میں خالی حسین کہتا ہائے حسین ہائے حسین، کہیں حسن بھی کہتے ہیں؟ نہیں، جبکہ دونوں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہیں، دونوں نواسے رسول ہیں، اور حضرت علی کی شہادت کے بعد 6 مہینے وہ خلیفہ بھی تھے، وہ ان سے افضل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ان کا نام ہی نہیں کم بخ لیتے۔ کہا کیا بے؟ تو سوچتا رہا، کہنے لگا کہ اصل میں حسن کا خاندان زندہ نہیں رہا دنیا میں۔ میں نے کہا کم بخت آدمی جھوٹ بھی سوچ کے بولتا ہے، مولانا علی میاں کا پورا خاندان حسنی ہی تو ہے، نہیں ہے؟ اور آپ لوگوں کو شاید اس کی اطلاع نہ ہو، الحمدللہ میرا جو رشتہ ہوا ہے نیا وہ تقی میں ہوا ہے، مولانا صاحب کی بھانجی ہے، حسنی خاندان ہے۔ کیوں بے؟ تو کہنے لگا نہیں مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا تو کھٹمل رابضی تقیہ کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو شیعت کی بنیاد کہاں سے پڑی وہ آپ کے ذہن میں رہے، اور اس کے بعد جو باتیں میں نے آپ کو بتلائی وہ آپ کے ذہن میں رہے۔ تھوڑا وقت بچا ہے، 11-12 منٹ، اگر آپ لوگ چاہیں تو سوالات کریں، اور چاہے تو بولتا رہوں میں۔ 7:30 بند کرنا ہے نا بھائی، تو میرے خیال سے اس کو یہ روکا جائے۔ اگر آپ لوگ کے ذہن میں کچھ سوالات تو آپ سوالات کر لیجیے، تاکہ ہم وقت پر آپ کو فارغ کر سکیں، اور اگر سوالات نہیں ہیں تو کچھ بول دوں گا، سوال کا موقع دینا چاہیے۔ رکھیے پرچیاں رکھیے، اور پرچیاں دیکھ لیجیے۔ ایک سوال آیا ہے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح فرشتے علیین یا سجین میں لے کر چلے جاتے ہیں، تو قبرستان پر سلام کرنے سے مردہ جواب کیسے دیتا ہے؟ دیکھیے آپ حضرات اونچی جماعت کے طلبہ ہیں، ایک بات سمجھ لیجئے گا، روح اور جسم کا تعلق رہتا ہے۔ جس جگہ پر تدفین ہوتی ہے اس جگہ سے روح کو لگاؤ ہوتا ہے، اور عالم برزخ اندر اندر پورا ایک ہے۔ تم جلاؤ، بہاؤ، ڈباؤ، کفن دفن جو کرنا ہے کرو، اس عالم میں جانے کے بعد پورا عالم ایک ہے۔ اس لیے ہم جب قبرستان میں جا کر سلام کرتے ہیں تو چونکہ وہاں تدفین ہوئی ہے اس کی روح کو لگاؤ ہوتا ہے، تو پرکشش انداز میں وہ سنتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟
عرض یہ ہے کہ ایکر جاننا چاہتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب پاکستان والے نا جی کون اس سے تحریر تعلق رکھتے ہیں، کیا ان کے بیانات کو سن سکتے ہیں اور ان کی قرآن پاک کے بارے تفسیر بیان کرتے ہیں، کیا وہ صحیح ہے، سن سکتے ہیں ان کی سیرت کے اوپر جو بیانات ہیں؟ جی ایک اصولی بات سن لیجیے، ڈاکٹر اسرار احمد ہمارے ہی اکابر کے شاگرد ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہو، صحیح العقیدہ آدمی ہے، تھوڑا سا تحریکی مزاج تھا تو تحریکات کے ساتھ جڑے لیکن نبھی نہیں، وہ کچھ دنوں جماعت اسلامی کے ساتھ کام کیا انہوں نے لیکن ان کی نبھی نہیں ہے، وہ اپنے بیانات میں مودودی صاحب پر کھل کر تنقید کرتے تھے، جماعت میں بھی گئے لیکن تحریکی آدمی تھے نا وہ آدمی مخلص تھے، تفسیر کے سلسلے میں ان کے بیانات بہت ہوتے ہیں، میں خود بھی سنتا ہوں کہ تقریباً 90% گاڑی پٹری پہ کہیں کہیں پر وہ جو اسلامی نظام حکومت الہیہ کی بات کرتے ہیں وہ ان کی مخصوص سوچ ہے، باقی آدمی غلط نہیں۔ اللہ کے نبی بشر ہیں تو اللہ کے نبی نوری کیوں کہا، اللہ کے نبی کو نوری کیوں کہا جاتا ہے؟ بھئی ہم تو نہیں کہتے، کوئی کہتا ہوگا، ہاں کہنے والے جس بات پر اصرار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پیغمبر میں نور ہے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے پیغمبر کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، اس سے وہ استدلال کرتے ہیں، تو ان سے پوچھو پیغمبر میں نور ہے اور پیغمبر نور ہے دونوں ایک ہی ہے؟ ارے بولو بھائی، پیغمبر میں نور ہے اور پیغمبر نور دونوں ایک ہی ہے؟ نہیں نا۔ اب سنیے، اگر پیغمبر میں نور ہے اس بنیاد پر نور کہتے ہو تو نور تو ہمارے آپ کے اندر بھی ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ، آپ سب نور ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ کہہ رہا ہے غیر مقلدین پر مختصر سے کچھ بات کر دیں، ممکن نہیں ہے بھائی۔ دیکھیے میں شاید 15 دن کے بعد دوبارہ پھر آؤں گا، بس آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، اسی دن رات میں بیٹھ جائیے گا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کی یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، بھائی اس تعلق موضوع سے نہیں ہے، کام کی باتیں کرو۔ عائشہ کے بارے میں جو کفار اعتراض کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعبد نکاح کے بارے میں آپ مجھ کو ایک آدھ نمبر دیجیے گا واٹس ایپ والا، میرا اس پر تفصیلی بیان موجود ہے، میں اس کو ٹرانسفر کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ کل کسی وقت ایک آدھ دو لوگ مجھ کو فون کریں واٹس ایپ نمبر والا، میں دے دوں گا، میرے تفصیلی بیان موجود ہے۔ جو پرچیاں موضوع سے ہٹ کر ہیں ان کو میں سائڈ کر رہا ہوں۔ یہ پوچھ رہا ہے امام مہدی کے خروج کے وقت جو موجودہ شیعہ ہیں کیا وہ بھی ان کی اتباع کا سوال نہیں پیدا ہوتا؟ پہلی بات تو شیعوں کے جو آخری امام ہے وہ حسینی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کی جو خوشخبری ہے امام مہدی کی وہ حسنی ہے، دھیان رکھیے گا۔ اور شیعوں کے 12ویں امام کا وجود ہی نہیں ہے، 11ویں امام حسن عسکری تو اولاد ہی نہیں کمبا، وہ تو گول گول گھما رہے ہیں اس کو، ان سے بھائی کوئی بچہ ہی نہیں ہوا، کہنے لگے ہوا کب ہوا؟ کسی عورت کو بچہ ہو محلے میں اطلاع ہی نہ ہو، کہنے لگے پیدا ہوتے ہی غائب ہو گئے تھے، کہاں گئے؟ غار میں چھپے ہیں، غار کا نام سرہ من رہا، کہاں ہے پتہ نہیں۔ ہاں جی، وہ تفصیلات ہے اس کی۔ جس خاتون کے پاس ایک یا ایک سے زیادہ شوہر ہوں گے وہ جنت میں کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ وہ تو آسان سی بات ہے، اعمال کی بنیاد پر وہاں جوڑے بنائے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن قرآن میں نوروں میں کتاب مبین میں علامہ سیوطی نے کہا ہے کہ اس نور هو النبی، اس سے مراد نبی ہے، تو اس کی کیا توجیہ ہوگی؟ سیدھی سی بات یہ ہے، آپ وہ آیت پڑھیے، اگر نور اور کتاب مبین دونوں ایک ہی تھی، دونوں الگ الگ ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، نور سے مراد پیغمبر، کتاب سے مراد قرآن، روحانی کہتے ہیں، اگر یہ مراد ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ یہدی بہم اللہ، کیا ہونا چاہیے؟ ضمیر کے واحد آنے کا مطلب دونوں ایک ہے،
کیا احمد رضا خان کو کافر کہہ درست ہے؟ حافظ نے یہ غلطی مت کیجیے گا. اجتماعی طور پر اس طبقے کو ہمارے اکابر نے کافر نہیں کہا. ان کا فیصلہ اللہ کے حوالے. جنت جہنم دونوں بہت وسیع ہے، پریشان نہ ہو، آپ بھی جائیے گا. اگر کوئی شخص صحابہ کی تکفیر کرے تو کیا مسلمان باقی رہتا ہے؟ مسئلہ وہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بعض گستاخانہ کلمات کہنا قابل مذمت وہ بھی ہے، لیکن جن صحابہ کے فضائل ثابت ہیں، جن صحابہ کی خدمات قربانیاں ثابت ہیں، ان میں سے کسی کو بھی کافر کہتا ہے کہ کم وقت جاننے میں جائے گا. کہیں تو ایسا ہے کہ صحابہ میں اختلافات، مشاجرات، تقابل وغیرہ وغیرہ جو سلمان صاحب نے شروع کیا تھا، تو تکفیر نہیں ہوگی، تذلیل ہوگی. کیا ہوگی؟ جی. لیکن اگر یہ طے ہو جائے کم وقت، مثلاً کوئی گستاخ ابوبکر صدیق کو کہہ رہا ہے، عمر فاروق کو کہہ رہا ہے، حضرت عائشہ کو کہہ رہا ہے، وہ بالاتفاق جہنمی. یہ غریب لکھ رہا ہے ہمارے علاقے میں گمراہیت بہت زیادہ ہے اور پورے علاقے میں بریلویت کا بول بالا ہے، تو فی الحال فراغت کے بعد دین کا کام مثبت انداز میں کیسے کیا جائے؟ فون میں بات کر لیجیے گا، انشاءاللہ صحیح مشورہ مل جائے گا. دیکھو بھائی ٹائم ختم ہو رہا ہے.